لسٹ میں جن کا نام نہیں ہوگا آپ سمجھ لینا کہ آپ کا نام آصف شیخ نے ووٹر لسٹ سے کٹوایا. اور جن لوگوں نے اسمبلی الیکشن میں ہمارے اماموں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، ان کو مسجد کی محراب سے کھینچا تھا، ان کو مسجد کے ممبر سے کھینچا تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہم کو اماموں سے گھین آتی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میری تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے یہ بچے جو ایم آئی ایم کی محبت میں، ہماری محبت میں کچھ بات پسند آ جاتی ہے تو تالی بجاتے ہیں، شور کرتے. میری آپ سے بچوں سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے جتنی تالی بجانی تھی بجا لی، جتنا شور کرنا تھا کر لیا. اب آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے میری بات سن لیں. یہ 15 جنوری 2026 کے الیکشن کا آخری جلسہ ہے، اور آج ہم کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، کچھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں. بچے یہ جو آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنی بات بند کرو اور بیٹھ جاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا. بیٹھ جاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا، بات اطمینان سے ہو جائے گی. ہمارے آج اسٹیج پر مہمان بہار سے، سیمانچل سے تشریف لائے ہوئے بہار کے صدر اختر الایمان صاحب نے بہت سنجیدہ بات کی کہ جس قوم کا لیڈر نہیں ہوتا وہ قوم مردہ ہوتی ہے. جیسے سر کٹ جائے، گردن کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے، اگر ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا تو بھی آدمی زندہ رہتا ہے. آج ہندوستان میں ہماری تعداد 18 کروڑ 20 کروڑ ہے، اور ہماری آواز پارلیمنٹ میں اگر کوئی بلند کرتا ہے تو وہ ہمارے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. آج آپ مالیگاؤں کارپوریشن کے الیکشن میں جن کو بھی ووٹ دیں گے ایم آئی ایم کے امیدواروں میں سے، یہ امیدوار ایم آئی ایم کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں، لیکن امیدواروں کو چن کر کے دینا ایم آئی ایم کو طاقت دینا ہے، اور ان کو چن کر کے دینا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو حوصلہ اور ہمت دینا ہے، ان کو قیادت اور سیادت سپرد کرنا ہے. مالیگاؤں کی عوام کارپوریشن کے الیکشن کو ہلکے میں نہ لے. کہتے نا قطرہ قطرہ دریا شور، قطرہ قطرہ پانی جمع ہوتا ہے. گرام پنچایت کہو، ضلع پریشد کہو، کارپوریشن کہو، اسمبلی کہو، جو امیدوار چن کر کے آتے ہیں، ان کے چن کے آنے سے ایم آئی ایم پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت ملتی. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ بہت محدود دائرے میں رہ کر نہ سوچیں. آپ سوچیں کہ ایم آئی ایم کو آپ ووٹ دیں گے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کو آپ طاقت پہنچائیں گے. یہ وہ شخص ہے جو پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کرتا ہے، جو پارلیمنٹ میں دلت سماج کی نمائندگی کرتا ہے،
مائنرٹیز اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، جو سماج ہے، ان کی آواز بلند کرتا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں ہم مسلمانوں کے لیے، پارلیمنٹ میں آدیواسی لوگوں کے لیے، پارلیمنٹ میں پچھڑے ہوئے ونچت لوگوں کے لیے کوئی بھی آواز بلند کرنے والی شخصیت نہیں ہے۔ اگر ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ آج ہم کارپوریشن کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے مخالفین کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے۔ آج وہ کہتے ہیں ہم فرقہ پرستی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ارے فرقہ پرستوں کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو ندی کے اس پار جاؤ نا، ندی کے اس پار فرقہ پرست لوگ ہیں، یہاں تو آپ کے مسلمان بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں، مسلمان بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آج اس الیکشن میں ہم نے نہ ذات دیکھا ہے نہ دھرم دیکھا ہے، ہم نے ہمیشہ اس شہر میں برابری رہے اور ہر برادری سے لوگوں کو امیدواری ملے اور ان کا کارپوریشن میں اپنا حصہ ہو۔ آج ہم نے 60 لوگوں کو امیدواری دی ہے، جن میں 33 افراد شیخ، سید اور خاندیش سے تعلق رکھنے والے، ایسے 33 لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے، اور انصاری برادری سے ہم نے 23 لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے، اور 4 ٹکٹ ہم نے ہندو سماج سے تعلق رکھنے والوں کو دیا ہے۔ اور ایک بات اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو بھی حیرت ہوگی، ہم نے کارپوریشن میں 3 مرتبہ اپنا میئر بٹھایا۔ حاجی نجم الدین کھجور والے کو ہم نے میئر بنایا، وہ انصاری نہیں ہے، شیخ ہیں۔ ہم نے عبد المالک کو میئر بنایا، عبد المالک بھی شیخ ہے۔ ہم نے حاجی ابراہیم نیشنل والوں کو میئر بنایا، وہ بھی اپنے آپ کو شیخ کہا کرتے تھے۔ ہم نے جب سپورٹ کیا تو طاہرہ شیخ کو سپورٹ کیا، اور ہمارے مخالفین اگر میئر بناتے ہیں تو آصف شیخ کو بناتے، میئر بناتے ہیں تو شیخ رشید کو بناتے ہیں، میئر بناتے ہیں تو طاہرہ شیخ کو بناتے۔ اپنے گھر سے باہر ان کو کوئی میئر بنانے کے لیے ان کے کارپوریٹروں میں سے کوئی بھی نہیں ملتا۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ ہم عصبیت میں کام نہیں کرتے، ہم نہ سیاست میں دھرم دیکھتے ہیں اور نہ سیاست میں برادری اور ذات دیکھتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مالیگاؤں کا بھلا کیسے ہوگا۔ ہم نے شیخ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو میئر بنایا ہے۔ ہماری انصاری برادری کے لوگوں کو شکایت ہے، لیکن ہم نے ان کو مطمئن کیا، ہم نے ان کو بتایا کہ مالیگاؤں کا بھلا کہاں اور کیسے ہوگا، ہم نے کیا۔ آج آصف شیخ نے اعلان کیا کہ ہم خالد حاجی کو میئر بنائیں، گھر کا ہی آدمی ہے، وہ کہتے ہیں نا اندھا باٹے ریوڑی، تو وہ اپنے لوگوں کو ہی دیتا ہے، دوسروں کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مالیگاؤں میں آپ سیاسی طور پر دیکھیے، جب انہوں نے خالد حاجی کا اعلان کیا اور لوگوں نے ہماری بات ان تک پہنچائی تو وہ کہنے لگے کہ سینئرٹی کے اعتبار سے اسلم انصاری بھی ہیں، عرفان عابد علی بھی ہیں، اور کسمبا روڈ پر بھی کچھ پرانے لوگ ہیں، وہ سلیم انور کو لکڑی کا لڈو دے رہے۔ آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ خالد حاجی صاحب یہاں سے آ کے امیدواری کر رہے، یہ ان کا اپنا وارڈ میں رہنے کا گھر تو نہیں ہے، جہاں سے رہتے ہیں وہاں سے ان کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ وارڈ کے لوگ دال آٹے کا بھاؤ بتائیں گے نا، یہ اپنا وارڈ چھوڑ کر کے ادھر الیکشن لڑنے آئے، اپنی بیوی کو اپنا وارڈ چھوڑ کر کے دوسرے وارڈ سے الیکشن لڑا رہے، اپنے بھائی عمران کو وارڈ چھوڑ کر کے دوسرے وارڈ سے الیکشن لڑا رہے۔ اس طرح کا طاہرہ شیخ اپنا وارڈ چھوڑ کر دوسرے وارڈ سے آ کے الیکشن لڑ رہی۔ اگر ہمت ہے اور
آپ کو اپنے کام پر اعتماد اور بھروسہ ہے تو آپ کو اپنے وارڈ سے الیکشن لڑنا چاہیے. آپ کا پڑوسیوں سے کیسا تعلق ہے, آپ کا وارڈ میں لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے, لوگ بتائیں گے نا آپ کو ووٹ دے کر کے. میں اس وارڈ کی عوام کا, خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں کا اور اپنی ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ اسمبلی الیکشن میں انہوں نے ہم کو بھر بھر کر کے ووٹ دیا, بھر بھر کر کے ووٹ دیا. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی. آج کارپوریشن کا الیکشن ہے, یہ SIR سے لوگوں کو ڈرا رہے. جنم داخلے میں SIR لانے والے یہی ہیں. ہمارے پاس اس کا لیٹر ہے جو انہوں نے سرکار کو دیا تھا کہ مالیگاؤں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی لوگ ہیں, اس لیے SIR بٹھایا جائے. قدرت نے ان کو منہ کی کھانے پر مجبور کر دیا. ایک بھی بنگلہ دیشی اور ایک بھی روہنگیائی مالیگاؤں میں نہیں ملا. اللہ کا احسان ہے. کہتے ہیں نا کسیانی بلی کھمبا نوچے, کسیانی بلی کھمبا نوچے. جب بنگلہ دیشی اور روہنگیائی نہیں ملا, 4 FIR ہوئی, 1044 لوگوں پر کیس بنا, ان کا جنم داخلہ رد کر دیا گیا. ہماری کتنی مائیں اور بھائی, ہماری بہنیں آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. یہ آپ کو SIR سے بتاتے ہیں کہ جب اس معاملے میں SIR آئے گا جو دیش کی 12 ریاستوں میں چل رہا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ ووٹر لسٹ سے نام کٹوا رہے ہیں اور یہ کوئی الزام نہیں ہے. 2019 کا الیکشن آپ ہارے, 29 سے 30 ہزار لوگوں کے نام آپ نے ووٹر لسٹ سے کٹوائے. 2024 کا الیکشن ہارے, 42,831 ووٹ کٹوانے کے لیے آپ نے ہر جتن کیا. جب 2019 کے الیکشن میں لوگوں کے نام کٹے تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا. جب پارلیمنٹ کا الیکشن آیا تو ان کو پتا چلا کہ ہمارا تو ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. اور یہ کارستانی شیخ آصف صاحب کی, اور یہ کوئی الزام نہیں ہے. ابھی انہوں نے مراٹھا دربار میں پریس کانفرنس لی, نیشنل میڈیا کے لوگوں کو بلایا اور بتایا کہ 42,831 ووٹر لسٹ میں بوگس نام ہے, یہ کٹنا چاہیے. یہ انہوں نے ہی بڑھوائے تھے. آج ایک شخص کو اپنے گھر والوں کا ووٹر لسٹ میں نام ڈھونڈنے میں پسینے آ جاتے, نام ملتا نہیں ہے. اور ان کو 42,831 نام راتوں رات مل گئے. یہ ان کا ہی کارنامہ تھا. اپنا گناہ, اپنا جرم مٹانے کے لیے یہ اسے کٹوانا چاہتے. آج ووٹر لسٹ میں جن کا نام نہیں ہوگا, آپ سمجھ لینا کہ آپ کا نام آصف شیخ نے ووٹر لسٹ سے کٹوایا. اور ہوگا یہ کہ جب SIR آئے گا, ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہوگا تو ڈیٹینشن کیمپ میں آپ کو بھیجا جائے گا اور کھلی جیل میں آپ کو رکھا جائے گا. یہ کارنامہ آصف شیخ صاحب کا ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کارپوریشن کے الیکشن میں آپ کو دکھ کر کے آئے گا کہ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو یہ کارنامہ آصف شیخ صاحب کا ہے. آج اس موقع پر جب ہم کارپوریشن کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہر حال میں ہمیں ووٹ دینا ہے. میں اپنی ان ماؤں بہنوں کا جنہیں اسمبلی میں ووٹ دینے کا موقع نہیں ملا تھا اور ان کی ووٹ بوگس گرا دی گئی تھی, بوگس ID کے ذریعے سے, اور خاص طور پر بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول, یہاں بہت بڑی تعداد میں یہ کام کیا گیا. اور کن لوگوں نے کیا اور کن گھروں سے برقع بدل کر ہماری مائیں اور بہنیں ووٹ دینے کے لیے نکلتی تھی, دوپٹے بدل کر ووٹ دینے کے لیے نکلتی تھی, ہمیں معلوم ہے. کارپوریشن الیکشن میں انشاءاللہ ہم اس کا سد بات کریں گے.
اور اپنی مائیں اور بہنیں جن کے بوگس ووٹ ڈال دیے گئے تھے ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر کے ووٹ دینے کے لیے گھر سے نکل کر کے پولنگ بوتھ پہنچیں۔ آپ کا پہنچ جانا آپ کا بوگس ووٹ گرنے سے بچائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بوگس ووٹ ڈال دیا گیا تو جب تک آپ ٹینڈر ووٹ نہ ڈالتے آپ کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ جس پولنگ بوتھ کے اوپر 15 سے 20 ٹینڈر ووٹ پڑیں گے، 15 سے 20 ووٹ جو ٹینڈر کے پڑیں گے تو اس وقت جو عملہ اور اسٹاف ہوگا ان کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار ہے، ان کی انکوائری لگ جائے گی، ان کی نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو بوگس ووٹ پڑ جانے پر ہر حال میں آپ کو ٹینڈر ووٹ ڈالنا ہے۔ اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونے کا معمول بنا لیے ہیں تو آپ اس دن 2-4 گھنٹے کی نیند قربان کریں اور پہلی فرصت میں آپ ووٹ دیں، اور ووٹ دے کر کے اپنا بھوش، اپنا مستقبل محفوظ کریں کہ جب SIR آئے گا تو آپ کو غیر ملکی نہ قرار دیا جا سکے۔ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہونا ضروری ہے۔ آج اس موقع پر میں، وقت ختم ہو رہا ہے، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اسمبلی الیکشن میں ہمارے اماموں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، ان کو مسجد کی محراب سے کھینچا تھا، ان کو مسجد کے ممبر سے کھینچا تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہم کو اماموں سے گھین آتی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ جن لوگوں نے آپ کا بوگس ووٹ گرایا تھا، جن لوگوں نے آپ کے اماموں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، ان سے بدلہ لینے کا دن، ان سے انتقام لینے کا دن 15 جنوری 2026 ہے۔ آپ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلے اور ان کے خلاف ووٹ دے کر کے MIM کے نشان پتنگ پر ووٹ دے کر، ہر ووٹر کو 4 ووٹ دینا ہے۔ آپ کو مشین 1 ملے 2 ملے، آپ دیکھیے کہاں کہاں پتنگ ہے، آپ پتنگ پر ہی ووٹ دے، اور پتنگ پر ووٹ دے کر کے MIM کو کامیاب کرے، اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت کو مضبوط کرے، اپنی جماعت کا اور مسلمانوں کا لیڈر ہمیں بنانا ہے۔ آج کوئی لوگ کہتے ہیں مسلمان 18-20 کروڑ کی تعداد میں ہے اور ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر آسمان سے نہیں آتا ہے، لیڈر ہمیں بنانا پڑتا ہے۔ آپ تجربے سے دیکھیں کہ کون آدمی تمہاری قیادت کر رہا ہے، کون تمہارے تعلق سے بات کر رہا ہے، اس تعلق سے آپ کو خیال رکھنا ہے۔ وارڈ نمبر 15 کا ہم نے دورہ کیا تھا، لیکن شبیر نگر ہے، شفیع آباد ہے، باغ اسحاق ہے، اجتماع نگر ہے، ان علاقوں میں ہم اپنی وقت نہ ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکے، لیکن وارڈ کے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ MIM کو پتنگ کی نشانی پر ووٹ دے کر کے کامیاب کریں۔ وارڈ نمبر 17 میں بھی ہم نے دورہ کیا، لیکن آپ کا رونق آباد ہم نہیں آئے اور فردوس گنج ہم نہیں پہنچ سکے، اور اس لیے جانا نہیں ہوا کہ ہم جس کے گھر چلے جاتے وہ محبت سے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا لیتے۔ 5 سال تک ان کو پریشان کیا جاتا ہے، 5 سال تک ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ووٹر ہیں، خاموش ووٹر ہیں، اور الحمدللہ ہم ان سے ملے نہ ملیں، ان کے گھر جائیں نہ جائیں، ان سے ہم براہ راست ڈائریکٹ اپیل کر سکے نہ کر سکے، لیکن ان کا ووٹ ہمیں ہر حال میں ملتا ہے۔ ہونے والے اسمبلی الیکشن میں ہمیں اس بات پر اور زیادہ یقین اور زیادہ اعتماد دلایا کہ مالیگاؤں کی عوام نے ہم پر اعتماد کیا۔ 2019 میں چن کر کے دیا تھا، 2024 میں بھی ہم کو چن کر کے دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کارپوریشن میں آپ ہمارا میئر بٹھائیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ شہر سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ جہاں روڈ نہیں ہوگا روڈ بنائیں گے، جہاں اسکول نہیں ہے اسکول بنائیں گے، جہاں علاج و معالجے کے لیے کلینک نہیں ہے کلینک بنائیں گے،
اور جہاں گٹر نہیں ہے مائیں اور بہنیں اپنا استعمال شدہ پانی کھڈوں میں سے نکال کر دور دراز مقام پر لے جا کر کے پھینکتی ہیں، ہم وہاں گٹر اور نالے بنا کر کے دیں گے۔ ہم نے پھر میئر کا اعلان کیا ہے، میرا بیٹا عبداللہ الیکشن لڑ رہا ہے اسلام پورے سے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ لڑے، جمیل سیٹھ زر والے کے نام کا اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا عبداللہ الیکشن لڑے، اور لوگوں کا بہت اصرار تھا، میں اس کو بھی میئر بنا سکتا تھا، میں بھی چاہتا تو اپنے گھر سے میئر بناتا، لیکن ہم نے نہ گھر دیکھا، نہ برادری دیکھی، نہ دھرم دیکھا، ہم نے جیوتی بھوسلے کو ڈپٹی میئر بنایا تھا، ہم نے نریندر سونینے کو ڈپٹی میئر بنایا تھا، ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں لوگوں کو جو ہے غیر مسلم لوگوں کو ہم نے ان کو دیا، اپنا گھر بھرنے کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہمارا کبھی ایسا پروگرام نہیں رہا، مگر لوگ اپنا گھر بھرنے کے لیے ایم ایل اے ہوگا تو ان کے گھر کا، میئر ہوگا تو ان کے گھر کا، اور جو لوگ ان کے لیے ٹوٹتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہے وہ ان کے گھر کے ہوں، چاہے وہ ان کے خاندان کے ہوں، میئر بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتے نا، ٹکٹ بھی نہیں دیتے۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی 15 جنوری 2026 کو آپ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل کر کے MIM کے امیدوار جن کی نشانی پتنگ ہے، چاروں اور پتنگ کی نشانی پر دے کر MIM کو کامیاب کرے۔ میں آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کارپوریشن کے الیکشن میں MIM کو کامیاب کریں گے۔ کل ہمارا آخری جلسہ ہوگا جو نور باغ میں ہوگا، اور یہ دعائیہ جلسہ، دعائیہ مجلس ہوگی، دعائیہ جلسہ، دعائیہ مجلس ہوگی۔ جتنے لیڈیز جینٹس امیدوار ہیں وہ سب وہاں پر اپنے ورکروں کے ساتھ آئیں گے۔ وارڈ نمبر 15 میں ہمارے 3 امیدوار ہیں، وہاں پر ایک لیڈیز امیدوار ہمیں چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں الشارہ آفرین نجم الدین جن کی نشانی گیس سلنڈر ہے، ہم ان کو اپنا سپورٹ، اپنی تائید کرتے ہیں۔ اپنے ووٹروں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وارڈ نمبر 15 میں 3 ووٹ آپ کو پتنگ کو دینا ہے اور 1 ووٹ گیس سلنڈر کو دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دعا پڑھ لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔